جی پروفیسر نورید، مجھے اس وقت یاد نہیں، غالباً غوث الاعظم کی بات ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں فلاں ولی اللہ کے پاس گیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارا حادثہ ہو جائے گا، سفر نہ کرنا فلاں. لیکن اس نے اس کے باوجود سفر کیا اور وہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کو خواب میں یہ سارا جو تھا یہ نقشہ دکھایا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکچوئل لائف سے خواب میں ٹرانسفر کر دیا. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں جب آپ صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ اکثر پڑھتے ہیں آپ، تو وہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ قبلہ غالب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بات کر رہے تھے ڈاکٹر کاشف فراز صاحب جتنے بھی ماہرین ہیں ان کے شعبے سے متعلق، تو میں سوچ رہی تھی کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر نور سے جڑا ہوا متصل دور صحابہ کرام کا، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا تابعین کا دور. اور جو بات ہو رہی تھی تعبیر الرؤیا کے حوالے سے، امام محمد ابن سیرین، ان پہ آپ نے ایک مفصل پروگرام بھی کیا ہے، بلکہ کئی پروگرامز کیے ہیں، تو میں ان کے حوالے سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے. مزیدار بات پتہ ہے نا آپ کو جی امام ابن سیرین کی، وہ اتنا ہنستے تھے کہ ایسے کر کے لوٹ پوٹ ہوتے تھے. تو امام حسن بصری اس کو بہت ناپسند کرتے تھے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، وہ ہنستے ہنستے. لیکن ان کے خشیت الہیہ کا یہ عالم تھا اور ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے جب قبر، آخرت یا موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا. تو انہوں نے جو خواب دیکھنے کے آداب بتائے ہیں، کیونکہ وہ اتھارٹی اس میدان میں جو ہے وہ مانے جاتے ہیں، اور جو ایک معبر تعبیر بتانے والا ہے اس کے لیے جو آداب بتائے ہیں، میں چاہوں گی کہ اس سے قبل خواب کی جو 3 اقسام جو احادیث اور قرآنی رہنمائی ہے اس کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کے حوالے سے بات ہو جائے. سب سے پہلے تو وہ مبشرات جن کا آپ نے بھی ذکر کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے کسی کے اوپر بھی کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. اور جو رویائے صالحہ اور رویائے صادقہ ہیں، ان کا تعلق وہی جو آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ نبوت کے 46ویں حصے کے ساتھ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر بھی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے یہ شرح فرما دی کہ یہ نبوت کا جزو ہے، یعنی کل نبوت آپ کے اوپر اختتام پذیر ہے. آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ آئے گا، اور نہ کسی طرح سے نبوت کے کسی جز کو اختیار کر سکتا ہے. مگر یوں کہہ لیجئے کہ انا اعطیناک الکوثر کی یہ خیرات ہے کہ ایک امتی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے وہ مبشرات عطا کیے جاتے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے. اس کے بعد دوسرے خواب وہ ہیں کہ جن کو خیالات نفسانیہ کہا جاتا ہے. سوچیں، تفکرات، آپ نے دن میں کچھ سوچا، بات کی، معاملات ہوئے، اور رات کو وہ من و ان آپ کی اسی خواب کی شکل میں آپ کے سامنے وہ تصویر بن جاتے ہیں. تیسری خواب کی وہ قسم ہے کہ جو شیطان کی طرف سے ہے، یعنی وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے اور ایک بندے کو ٹارچر کرنے کے لیے کہ وہ غم، پریشانی، حزن اور ملال کا شکار رہے، وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. ان سے اگر اچھا خواب دیکھیں تو بھی اسلام نے اس کے لیے رہنمائی کی، برا خواب دیکھیں تو بھی. اب جب اچھا خواب دیکھیں تو حکم کیا ہوا کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو، اور خوشی کا اظہار جیسے آپ نے بات کی صدقہ سے ہے، نماز سے ہے، نوافل سے ہے، دعا سے ہے. اور اگر برا خواب دیکھا جائے اور اچھا خواب جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے حکم کیا ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ اور اپنے خیر خواہ کے ساتھ بیان کرو، اور جو عالم ہے اس کے ساتھ بیان کرو. جاہل کے سامنے خواب بیان کرنا منع ہے، دشمن اور حاسد کے سامنے خواب بیان کرنا منع ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ جو کوئی خواب کی پہلی تعبیر کرتا ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ جس طرح دعا کے ساتھ، صدقے کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ زندگی کے کچھ معاملات اور تقدیر کے کچھ معاملات جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح خواب کی تعبیر کے ساتھ بھی کچھ معاملات جڑے ہوئے ہیں. تو انسان اچھے یا برے خواب دونوں کو جب دیکھے تو برے خواب کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ فوراً اٹھ کر لا حول پڑھے، آیات استعاذہ، دعائے استعاذہ پڑھے، بائیں طرف 3 دفعہ دھتکار دے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے. اور جو معبرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 نوافل سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھ کر ایصال کرے اور صدقہ دے، اور اس خواب کی جو پریشانی ہے اس کو مٹانے کے لیے کثرت درود شریف کرے. اچھا، حدیث پاک میں اس طرح کا بھی تو آیا ہے کہ اگر آپ
کسی سے یہ جا کے تعبیر پوچھیں گے اور وہ غلط بیان کر دیں تو اس طرح ہو بھی جاتا ہے. یہی بات میں کر رہی ہوں کہ تقدیر کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کے اندر اگر صلہ رحمی سے عمر طویل کی جا سکتی ہے, صدقے سے اگر بلائیں ٹالی جا سکتی ہیں, تو خواب غلط معبر سے پوچھنے کے بعد اور غلط میں جو ائمہ نے ہمارے سامنے جو کرائٹیریا دیا ہے اس سے حوالے سے 5 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جو تعبیر گو ہے اس کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے. اور میں خاص طور پر خواتین سے کہوں گی کہ وہ فون میں لاتی ہیں, ٹی وی پہ کوئی بیٹھا ہے, وہ رنگ برنگے مولوی آ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے تعبیریں بیان کر رہے ہوتے ہیں, پھر جس طرح کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ تقدیر میں اسی طرح سے پھر لکھ دی جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا کیا ہے کہ سب سے پہلی بات کہ معبر متقی اور پرہیزگار ہو, متبع سنت ہو, دوسرا وہ مفسر قرآن ہو, پھر وہ حدیث کا علم اس کے پاس ہو, عالم ہو, تیسرا کیا ہے کہ وہ صادق الوعد الامین کے فیض سے صادق و امین ہو, دیانت دار ہو, امانت دار ہو. کیونکہ معبر کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر برا خواب سنے تو وہ اس کی تعبیر مت بیان کرے, فقط اس کو صدقہ دینے کا اور دعا کرنے کا جو ہے وہ یہ جو مشورہ دے. کرائٹیریا آپ بتا رہے ہیں یہ تو پھر ڈاکٹر مجاہد نہ ڈھونڈنے والی بات ہے. پھر تو میں مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اچھا پھر کوئی اس دور میں بندہ ملے. شاید ڈاکٹر ہمارا جو ہے اپنا کاشف یہ کوئی 50% کسی نے کہا تھا کہ خواب لفظوں میں ڈھل نہیں سکتے, کاش آنکھیں پڑھا کرے کوئی. اور علامہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں پڑھنے کے لیے بھی دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو وہ جو خواب ہم جگہ جگہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نہ بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ کرائٹیریا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. اور وہ فانی بدایونی نے تو پوری زندگی کو خواب کا, وہ کہتا ہے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا, زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. لیکن جو اس معاملے میں احتیاطیں ہیں وہ انسان کی اگلی آنے والی جو زندگی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہ کرنا, کیوں؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ سازش کریں گے. تو وہ کسی نے کہا تھا کہ یہاں بھائی بہت ہیں اور دوست کم ہیں اور بھائی بہت. تو یہ جو آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا, دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. بالکل, تو وہ ان بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہیں کرنے چاہیے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو صدقے سے بلاؤں کو ٹالنا چاہیے. اور اس برے خواب کی نحوست کے لیے حکم یہ ہے کہ کروٹ بدلو, فوراً اپنی کروٹ بدلو. اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ انسان چت سیدھا لیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کے دل کے اوپر جو بوجھ آتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو برے خواب آتے ہیں, تبخیر معدہ کی وجہ سے بھی. یہ جتنے لوگ, یہ بات میں کہنے لگا تھا بس دیکھ لیں پھر وہ آپ کا فیض ہے کہ میں نے کہہ دیا. بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے, وہ بھی ان کا جو تو ہاضمہ یہ خراب تھا. ہجان ہے, یہ جو شیطان کی طرف سے جن خوابوں کے بارے میں انڈیکیشن ملتی ہے وہ یہی ہے. یہ جس خاتون کا میں نے ذکر کیا نا, مجھے ملوائے, انہوں نے بڑی اہم شخصیت تھی. تو آپ یقین نہیں کریں ڈاکٹر صاحب, یعنی تھوڑا سا بھی جو میڈیکل کو سمجھتا ہو وہ صاف لگ رہا تھا کہ اس کا لیور اور معدہ جواب دے گیا ہوا ہے. اس کے چہرے کے اوپر اس طرح کے نشان, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس طرح کی وہ سیاہی آگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کا سٹمک کا معاملہ ہے, آپ جائیں کسی سے جا کے, یہ نفسیاتی مسائل ہیں, یہ معدے کے مسائل ہیں. اور وہ روز, اور اس قدر جرت بڑھ گئی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. مجھے میری بیٹی بتا رہی تھی, ایک جو ہے وہ ہنا بتا رہی تھی اس دن, کہ وہ خاتون کہتی ہے ابھی یہاں سے تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. جھوٹا خواب بیان کرنے کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بندہ مومن کے لیے رہنمائی دی کہ جھوٹا خواب جو من گھڑت خواب ہے خود سے بنا کے بیان کرنا, اس کی یہ وعید ہے کہ بروز حشر قیامت میں اس شخص کو جو کے دانے کے دونوں اطراف میں گرہ لگانی ہوگی, جو کہ ناممکن ہے. اور اگر وہ ایسا کر ہی نہیں سکے گا اگر کیا, تو پھر اس کے بعد اس کو عذاب دیا جائے گا. اور اس دنیا میں بھی اس کی نحوستیں ہم نے دیکھی ہیں. اور بعض اچھے خواب بھی جو ہے نا, وہ جو بزرگوں نے کہا تھا عامہ دیگل خاصاں دیگل عامہ, آگے نہیں مناسب کرنی. ماضی قریب میں بھی ہم نے یہ مثالیں دیکھی.